میں کرتا ہوں ہالےلویا پریز دا لارڈ عزیزو ایک کورس گاتا ہوں اور اس کے بعد ہم زندہ خدا کی آواز کو سنیں گے عزیزو آج 14 فروری 2025 شام کی عبادت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کا روحانی ٹاپک ہوگا کہ یسوع مسیح نے راست بازی سے محبت رکھی لیکن بدی سے عداوت رکھی آج ہم دونوں ٹاپک پر دیکھیں گے کیا وہ صرف محبت ہی ہے کہ یا عداوت بھی رکھ سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں پہلو اس کلام کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں تو ابھی میں گاتا ہوں چھوٹا سا کورس اور اس کے بعد زندہ خدا کی آواز کو بھی سنیں گے میرا حکم یہ ہے رکھو آپس میں محبت کہ تمہاری خوشی پوری ہو میرا حکم یہ ہے رکھو آپس میں محبت کہ تمہاری خوشی پوری ہو کہ تمہاری خوشی پوری ہو کہ تمہاری خوشی پوری ہو میرا حکم یہ ہے رکھو آپس میں محبت کہ تمہاری خوشی پوری ہو میں نے تو تمہارے لیے جان اپنی دی کہ تمہاری خوشی پوری ہو میں نے تو تمہارے لیے جان اپنی دی کہ تمہاری خوشی پوری ہو کہ تمہاری خوشی پوری ہو کہ تمہاری خوشی پوری ہو میں نے حکم یہ ہے میرا حکم یہ ہے رکھو آپس میں محبت کہ تمہاری خوشی پوری ہو مانگو جو کوئی چاہو میرا باپ تم کو دے گا کہ تمہاری خوشی پوری ہو ہاں عزیزو یاد رکھیے اس کا کوئی باپ نہیں ہے وہ بے باپ ہے وہ بے ماں ہے وہ بے نسب نامہ ہے نہ اس کی عمر کا شروع اور نہ اس کی عمر کا کوئی آخر ہے ہاں مانگو جو کوئی چاہو میرا باپ تم کو دے گا کہ تمہاری خوشی پوری ہو کہ تمہاری خوشی پوری ہو ہالےلویا کہ تمہاری خوشی پوری ہو میرا حکم یہ ہے رکھو آپس میں محبت رکھو آپس میں محبت رکھو آپس میں محبت this is my command you shall keep on loving each other so your joy shall have more and evermore so your joy shall have more and evermore hallelujah oh praise the Lord hallelujah hallelujah اور روح کا پہلا ہی پھل محبت عزیزو thank you Jesus اور روح القدس کے وسیلے سے جو محبت تمہارے اندر ڈالی گئی ہے میرا حکم یہ ہے رکھو آپس میں محبت کہ تمہاری خوشی پوری ہو I have given my soul for thee so your joy shall have more and evermore so your joy shall have more and evermore so your joy shall have more and evermore this is my command you shall keep on loving God so your joy shall have more and evermore beg whatsoever my Father shall provide you, so your joy shall have more and evermore. Hallelujah. The Lord who himself is a love. He has a no father. He is a fatherless. He is a motherless. He is a genealogyless. He has no beginning. He has no end. But he has become the simile of Son of God. Simile of Son of God. Hallelujah, without father, without mother, without genealogy, no beginning, no end, hallelujah. This is my command, you shall keep on loving each other, so your joy shall have more and evermore. عزیزو لیبیا میں ایک سال ہم نے ایک دعوت کی اس کا دعوت کا نام تھا The Feast of Love محبت بھری ضیافت پوری لیبیا کے اندر جتنے بھی چرچز تھے ان کو ایک جو چھت کے نیچے بٹھایا گیا اور ان کے ساتھ وہ دعوت کھائی گئی ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں پھر جب خدا نے مجھے خدمت دی اور اس خدمت کا عنوان تھا دا بوٹ آف لو محبت سے بھری ہوئی کشتی آئیے آج دیکھیں گے کلام پاک میں سے کیا آج خدا کا پاک روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے جس کے کان ہو وہ سنیں جس کے سننے کے کان ہو وہ سنیں روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے ہالےلویا ہالےلویا عزیزو عبرانیوں کے نام پلوسو کا لکھا ہوا خط ہے
اور اس کا پہلا ہی باب ہے، اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس میں سے ہم اپنی اپنی برکت کو ڈھونڈیں گے کہ میرے لیے کون سی برکت ہے، آپ کے لیے کون سی برکت ہے۔ لکھا ہے 9ویں آیت میں، تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی۔ راست بازی سے محبت خداوند یسوع مسیح کی ہے، اور یہ راست بازی کون سی راست بازی ہے؟ عزیزو، یہ وہ راست بازی نہیں کہ خداوند دہنے والوں ہاتھ والوں سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، ننگا تھا، پیاسا تھا، بیمار تھا، قید میں تھا، اور تم نے میری خبرگیری نہیں کی، اس لیے میری آنکھوں کے سامنے سے چلے جاؤ۔ یہ ملک صدق سالم کے بادشاہ کی راست بازی ہے، اور اس کو کیسے ڈھونڈیں؟ شاگردوں سے اس نے کہا کہ تم پہلے میری بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو۔ مقدس میتھیو چیپٹر 6 ہے، اور اس کی عزیز و 32 آیت میں لکھا ہوا ہے، شاگردوں سے انہوں نے فرمایا تم پہلے میری بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو دنیا کی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گے۔ یہ راست بازی کون سی راست بازی ہے؟ آج مقدس پالوس رسول اپنی قوم کے بارے میں کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہے، میرا دل جو ہے اس کے لیے بڑا دکھی ہے کہ انہوں نے خدا باپ یسوع مسیح کی راست بازی کو چھوڑ کر اپنی ہی راست بازیاں بنائی ہوئی ہیں۔ آہود ان کے ہیں، ہیکل کے سارے جتنے وعدے ہیں کلام کے وہ سارے ان کے لیے ہیں، لیکن افسوس کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کو چھوڑ کر اپنی ہی راست بازیاں بنائی ہوئی ہیں۔ وہ غیرت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم مسیحوں کو بھی بڑی غیرت ہے عزیزو، لیکن کاش مجھے اور آپ کو بھی حقیقی اس غیرت میں شامل کرنے کے لیے ہمیں مسیح جیسا راست باز بننا ہوگا۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے عزیزو؟ نہ یہ راست بازی چندوں سے خریدی جائے گی، نہ یہ روزے رکھنے سے آئے گی، نہ ہی کسی اور تپسیا سے آئے گی عزیزو، نہ ہی یقینوں دینے سے آئے گی، نہ ہی چندوں دینے سے، نہ ہی روزے رکھنے سے، نہ ہی کسی اور سے۔ مسیح عزیزو جب 30 سال کے تھے تو وہ خود چل کر کے مقدس یوحنا استباغی کے پاس جاتے ہیں، یہ متی رسول کی انجیل اور اس کا 3 باب ہے، اور اسے کہتے ہیں کہ مجھے بیپٹائز کر دے، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا نو ناٹ ایٹ آل، میں تو تیری پاؤں کی جوتی کے برابر نہیں ہوں، میں تیری پاؤں کی جوتی کا جو تسمہ ہے اس کو بھی کھولنے کے لائق نہیں ہوں، بلکہ تو مجھے بیپٹائز کر، تو مجھے بپتسمہ دے۔ تو یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ جب وہ زمین پر بیٹے کی صورت میں ہیں، آدمزاد کی صورت میں ہیں، ذبح ہوئے برے کی صورت میں عزیزوں، انہوں نے کہا اب یہ ہونے دے، کیونکہ یہ راست بازی، یہ میری راست بازی ہے، میں ملک صدق ہوں اور میں ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں تمہیں بھی وہ کرنا ہے تاکہ مجھ جیسے راست باز بن جاؤ۔ یہ راست بازی ہم سب کو ایسے ہی پوری کرنی مناسب ہے۔ تو اگر عزیزو اس بات پر آپ عمل کر چکے ہیں تو ہاللویا، اگر نہیں تو آج خدا ان کا پاک روح یہ فرماتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اور جب وہ پانی سے باہر نکلا عزیزو، آسمان سے پاک روح کبوتر کی شکل میں آ کر کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ عزیزو، آسمان سے پاک روح بول رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اور بائبل مقدس کا بیٹا کون ہے؟ ہمیں بڑا رٹا لگایا ہوا ہے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 1 باب، اور اس میں سے کہا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے۔ وہ نہ خون سے اور نہ گوشت سے بلکہ خدا کے ارادے سے پیدا ہو گئے۔ کون ہے خدا ان کے بیٹے؟ اگر آپ رومی پولس کا لکھا ہوا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت کی سٹڈی کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے وہی خدا کے بیٹے ہیں جو روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں، اور روح القدس کی ہدایت سے، اور روح القدس کی یہ اگاپے لو، یہ محبت روح القدس کے وسیلے سے ملتی ہے۔ رومیو پولس کا لکھا ہوا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے محبت جو روح کے وسیلے سے تمہارے اندر ڈالی گئی ہے۔
हारून कुदस ये डालता है हकीकी अगाक पे मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत, यीशु मसीह की मोहब्बत, क्योंकि यीशु मसीह ही हकीकी खुदा और यही हकीकी खुदावंद है। कलाम पाक में लिखा पहला यूहन्ना का खत उसका 5 बाब और उसकी 19 आयत में, तो पाक रूह ने हमें समझ बख्शी है कि हम उस हकीकी को जाने, और यीशु मसीह हकीकी बेटा है, यही हकीकी खुदा है और यही कसरत की जिंदगी देता है। और ऐ बच्चों, अपने आप को बुतों से बचा लो। ये कलाम कहता है अजीजों, है इसलिए मुझे और आपको यीशु मसीह के उन बातों को पर अमल करना होगा। तो वो ही अंडरलाइन कीजिए इस बात को, इस आयत को अपने अपनी बाइबल में, वो ही खुदा बाप यीशु मसीह के बेटे हैं जो रूह कुदस की हदायत से चलते हैं। जब रूह कुदस होगा तब भी हदायत होगी ना। जब रूह कुदस की बरकत ही नहीं है तो फिर कैसी हदायत होगी? जिंदा करने वाला खुदा उनका पाक रूह है। अगर पाक रूह नहीं मेरी और आपकी जिंदगी में, तो बेशक हम खाते पीते हैं, ब्याह शादियां हो रही है, सब कुछ हो रहा है, नौकरियां हो रही हैं, लेकिन कलाम कहता है तू कहलाता जिंदा है। तू सिर्फ समझ रहा है कि मैं जिंदा हूं, मैं चर्च गोइंग हूं, मैं प्रस्तुत करता हूं, मैं दुआ कर लेता हूं, लेकिन अगर कलाम पर मैंने और आपने अमल नहीं किया तो अजीजों फिर वो सारी रास्तबाजियां, वो सारी नेकियां जो कुछ हम करके और चाहते हैं कि रास्तबाज बन जाए मसीह जैसे, ऐसा नहीं होगा। खुदा का बंदा अफसोस कर रहा है अपनी कौम पर कि वो गैरत तो रखते हैं, बड़ी कलाम की गैरत है। आज भी मसीहों के अंदर क्या मसीह के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन अजीजों जब कलाम पर अमल ही नहीं करना तो कैसी गैरत है? तो दूसरे लफ्जों में ये रूहानी बेगैरत है। ये अपने आप को समझते तो जिंदा हैं लेकिन हैं मुर्दा। अगर रास्तबाजी मसीह जैसी नहीं है तो फिर अजीजों सब कुछ फजूल है। अगर आप पहले क्रंथियों का खत उसका 13वां बाब की स्टडी करें तो वहां पर लिखा हुआ है, देखा, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, ये हम बोलने वालों के लिए है, हमारा टेस्ट है अजीजों, हमारी अकाउंटेबिलिटी पाकरू कर रहा है कि अगर हम गैर जुबानें बोल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि रूह कुदस की बरकत तो मेरे पास है, और जो रूह कुदस जो गैर जुबान नहीं बोलता उसके पास रूह कुदस नहीं है, पाक बरकत नहीं है, तो लिहाजा वो मुझसे कमतर है। लेकिन पाक रूह उस आईना के हमें अंदर दिखाता है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठंठनाता पितर और झंझनाती जांच हूं। और अगर मेरे पास कोई इल्म की वाकफी तो और मेरा ईमान यहां तक कामल हो कि पहाड़ों को हटा दूं, और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, नथिंग। और अगर मैं अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, सारा माल, वहां पर देखा मैं भूखा था, नंगा था, प्यासा था, बीमार था, कैद में था, तुमने इस बात पर अमल नहीं किया, लिहाजा अब तुम्हारी अदालत है। अगर मैं अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं और अपना बदन जलाने को दे डालूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि मसीह की मोहब्बत साबिर है, मेहरबान है, हसद नहीं करती, शेखी नहीं बिखेरती, फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है। किस बात से? रास्ते से खुश होती है। हालेलुया। ये 16 खूबियां हैं मसीह की मोहब्बत के और रूह कुदस की मोहब्बत के। अगर आप गलतियों 5वां बाब और उसकी 22 आयत की स्टडी करें, वहां पर लिखा हुआ है कलाम पाक में 19वीं आयत से, अजीजों जिस्म के काम हैं, ये 16 किस्म के काम हैं, और लिखा ऐसे काम करने वाले आसमान की बादशाही में के हर किस वक्त के वारिस ना होंगे। एब्सोल्युटली नॉट। हरगिज का मतलब है हरगिज, नो वे। ऐसे काम करने वाले, ये जिस्म के काम है जिससे खुदा को नफरत है। फिर आगे लिखा है कि रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, नेकी, ये 9 फल है अजीजों। पहला है मोहब्बत, और रोमियो को लिखते हुए कहते हैं रोमियो 5:5 में, मोहब्बत जो रूह के वसीले से तुम्हारे अंदर डाली गई है। जब रूह कुदस की बरकत ही नहीं तो वो अगाग पे मोहब्बत कहां से आएगी? सलीबी मोहब्बत कहां से आएगी? मसीह की मोहब्बत कहां से आएगी? हालांकि वो खुद खुदाए मोहब्बत है। और कलाम पाक में लिखा है, अगर तेरा ये दावा है
کہ میں تو محبت رکھتا ہوں، لیکن وہ بھائی جو تجھے سامنے نظر آتا ہے اگر تیری اس کے ساتھ نہیں بنتی تو جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ کلام کہتا ہے اگر تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہو اور تجھے یاد آ جائے مذبح پر، چرچ کے اندر، ہمارا مذبح تو چرچ ہے، یا اپنے گھر میں بھی ہم ہو سکتے ہیں عبادت کرنے لگے ہیں اور جانتے نہیں کہ شاید کتنوں کو ہم نے ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم رٹو طوطے کی طرح وہ دعائیں بانی پڑھ دیتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے تو بھی ساڈے کر دے، ہم کرتے کرتے ہے نہیں عزیزو، ہم اندر سے نہیں کہتے میں تو معاف کیتا ہے۔ تمہارا خداوند بھی تم سے ایسا ہی کرے گا اگر تم اپنے بھائی کو دل سے معاف نہیں کرو گے۔ دل سے معاف کرنا عزیزو، یہ اگاپے محبت کر سکتی ہے، اور القدس کی محبت ایسا کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے عزیزو مجھے اور آپ کو ہوش میں آنا ہے۔ اے سونے والے جاگ، اگر آپ اس حقیقی محبت سے ناواقف ہیں تو آج خداوند کا پاکرو مجھے اور آپ کو انتباہ کرتا ہے، آپ کو جگانا چاہتا ہے کہ جاگیں، جاگو، جاگو، جاگ جاگ اے سیون جاگ، جاگ جاگ اے مسیحوں جاگو، اپنے جسم سے اس گرد کو جھاڑ دو، خوشنما لباس پہنو، قوت کا لباس لو، پاکرو لو، تاکہ تم مسیح جیسے راست باز بن کر کے، مسیح جیسے بن کر کے، مسیح کی طرح کے مانند بن کر کے، بلکہ چلتے پھرتے مسیح بن کر کے۔ لیکن کیا کریں، ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ہمارا ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بدکاری کی طرف مائل ہوتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، تو اگر ان کو سمجھایا جائے تو پھر وہاں پر وہ کہتے ہیں یہ کون ہے ہمیں سمجھانے والے، حالانکہ یہ خادمین کی ڈیوٹی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگر تو شریر سے کہتا ہے کہ جو کام تو کر رہا ہے اس کا انجام موت ہے، جہنم ہے، تو پھر تو تیرے سے حساب نہیں لیا جائے گا، لیکن اگر تو اپنی ڈیوٹی نہیں صحیح کرتا تو پھر اس کا جو گناہ ہے وہ تیرے سر آئے گا، اس کی سزا تجھے ملے گی۔ تو اگر جو پاک روح ہمیں سکھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا کام کیا تھا؟ وہ تو توبہ کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہے، توبہ کے لیے، اور اس کے بعد ان کے گناہوں کی معافی کے لیے ان کو یردن میں بپتسمہ دیتا تھا۔ اور اس وقت کا ایک بادشاہ، اس نے اپنے بھائی کی بیوی کر لی، اپنے ہی بھائی کی بیوی کو اس نے اپنی بیوی بنا لیا۔ تو یہ خدا کا بندہ پاک روح نے اس کو بتایا کہ یہ بدی کر رہا ہے ایک بادشاہ۔ جب اس نے اس کی بدی پر انگلی رکھی، اس نے پکڑ کر اس کو جیل میں ڈلوایا، اور وہ گناہ میں ڈوبا ہوا یہ بادشاہ، وہ اس کی تسلی پھر بھی نہیں ہوئی۔ پھر وہ گناہ، اس عورت کی وہ بیٹی ناچی جب اس محفل کے اندر، تو اس نے عزیزو وہ کہا کہ مانگ، کیا مانگتی ہے، میں تجھے آدھی سلطنت تک بھی دے دوں گا۔ اپنی ماں کے پاس جا کر کہتی ہے ماں میں کیا مانگوں؟ اس نے کہا انہوں ہی مانگ لے جس نے میرے گناہ پر انگلی رکھ دی ہے، میرے لیے کہا ہے کہ یہ ایک نجائز بیوی ہے۔ اس نے کہا اس کو کہہ دے جا کر کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر چاہیے مجھے۔ بادشاہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، اور اسے نہیں خیال آیا کہ اتنے بڑے منصوب کا میں قتل کرنے والا ہوں، اس کا باربنا تماشا بنانے والا ہوں لوگوں کے سامنے۔ گردن کاٹ دی گئی اور تھال میں رکھ کر وہ لڑکی ناچ ناچ کر دکھا رہی ہے۔ لیکن گناہ کے خلاف خداوند کا بندہ اٹھ کھڑا ہوا، بولا، اس نے راست بازی سے محبت رکھی ہے اور بدی سے عداوت رکھی ہے۔ مقدس پطرس کہتے الفت کو بڑھاؤ، محبت کو اور بڑھاؤ۔ کیسے بڑھاؤ؟ جب مسا بڑھے گا، جب روح کا مسا بڑھے گا میری اور آپ کی زندگی میں، تب یہ عزیزو اگاپے محبت، مسیح کی محبت، یسوع کی محبت ہاللیلویا آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اس کو ختم کرنے کے لیے ابلیس بھی عزیزو چھپا ہوا بیٹھا رہتا ہے، چھپا ہوا بیٹھا ہے۔ ایک دفعہ لیبیا میں خدا نے کلام کیا کہ آج ابلیس کی ڈیوٹی میں نے اور آپ نے پکڑ لی ہے۔ کیا کرتے ہم؟ کسی گھر میں گئے، انہوں نے ہماری بڑی خاطر توجہ کر دی، چائے پلائی، بسکٹ دیے، ہم نے جاتے جاتے کہا ہو دیکھا ہے وہ بھائی نے، وہ بہن نے تواڈے واسطے یہ گل کی سی، اس بھائی نے اور اس بہن نے، یہ تمہارے خلاف بات، تو یہ بات کس نے کی؟ یہ ابلیس کا کام کس نے کیا؟
ابلیس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، وہ آج انسانوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن آئیے پاک مسح میں، ہاللویا، پاک مسح میں مضبوط ہو جائیں۔ ابلیس کی چالوں کو سمجھو، وہ دبکا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ خبردار، ہوشیار، تمہارا مخالف ابلیس وہ گرجنے والے شیر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے۔ Therefore the Spirit of the Lord says, awake, 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 O Zion, awake۔ وہ نہ صرف سیون کو، نہ صرف اسرائیل کو، بلکہ آج مجھے اور آپ کو بھی جگانا چاہتا ہے۔ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہاللیلویا، اور ابلیس پر غلبہ حاصل کرو۔ 7 کلیسیوں کو جب چیک کیا گیا مکاشفہ میں، مکاشفہ 2 اور تیسرے باب کی اسٹڈی کیجئے، یسوع مسیح خود عزیزو قید میں آ گئے۔ اب بھونچال نہیں بھیجا جا سکتا تھا تاکہ قیدیوں کی بیڑیاں ٹوٹ جاتی، ہاں خود وہاں پر موجود ہو جاتے، خود آ کر سکھا رہے ہیں کلام۔ یوحنا عارف کو اس نے کلیسیوں کے اندر دیکھا، انہوں نے کہا تمہارے اندر محبت کی کمی آ گئی، اس کو بڑھاؤ، ان کو ہوش میں لاؤ، غالب آؤ ابلیس پر، تاکہ تمہیں برادرانہ الفت اور محبت میں بڑھنا آ جائے۔ آج بھی خدا کا پاک روح ہم سب سے التماس کرتا ہے اور ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ روح کے مسا نال بھر کے، روح کے مسا سے بھر کر کے اپنے آپ کو دیکھتے رہو، اس آئینہ میں اپنی صورت کو دیکھتے رہو، کیونکہ اس نے، یسوع مسیح نے، راست بازی سے محبت ہے، لیکن بدی سے، بدکاری سے اس کی عداوت ہے۔ عداوت کیا ہوتی ہے؟ دشمنی ہوتی ہے۔ وہ تو کہتے دشمنوں کو پیار کرو، لیکن جو عزیزو ٹیڑھی چال چلتے ہیں، سیدھی چال جو چلتے ہیں اور راستی نال کام کر دے رہے ہیں، ان سے خداوند خوش ہے۔ خداوند کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلے سے کثرت سے برکت دے اور فضل دے۔ دیکھو تمہیں ایک میں نیا حکم دیتا ہوں، آپس میں بڑی محبت رکھو گے تو اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ خداوند کا پاک روح ہمیں فضل دے کہ اس محبت کی تہری ڈوری کے اندر ہم گٹھے رہیں، جڑے رہیں اور ہمیشہ ہی مل کر کے رہیں۔ دنیا میں کسی بھی کونے میں رہیں، ابلیس کو موقع نہ دو۔ جھوٹی باتیں گھڑنے والے، سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندے کی جھیل ہے۔ اس لیے ہمیں عزیزو ہر وقت الرٹ رہنا ہے اور پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیجیے۔ پاک روح القدس کی برکت، عزیز ہم چلتے پھرتے اس کے مسیح، چلتے پھرتے اس کے عزیز و مبشر، اس کی انجیل سنانے والے، جیسا وہ جیسی ویسی اس کی دلہن۔ خدا ہم کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے، آمین آمین۔ میرا حکم یہ ہے رکھو آپس میں محبت کہ تمہاری خوشی پوری ہو۔ میرا حکم یہ ہے، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر عزیزو۔ میرا حکم یہ ہے رکھو آپس میں محبت کہ تمہاری خوشی پوری ہو، کہ تمہاری خوشی پوری ہو، کہ تمہاری خوشی پوری ہو۔ This is my command, you shall keep on loving each other, so your joy shall have more and evermore. You shall keep on loving each other, you shall keep on loving each other, so your joy shall have more and evermore. روح القدس خدا میں آپ کا شکر اور دل سے آپ کی تعریف کرتا ہوں اور آپ کے نام کو مبارک کہتا ہوں۔ آپ کا شکر ہو آپ کے زندگی بخش کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ مجھے فضل دے، میرے گھرانے کو فضل دے کہ ہم جب تک اس روئے زمین پر زندے محبت کی چادر میں لپٹے ہوئے اور دنیا کے اندر تیری انجیل کو لے کر جائیں گے اور تیرے نام کو سر بلند کریں گے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ہمیں کثرت سے برکت دے، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر کے ابلیس کو ہمیشہ شکست دیتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین۔ عزیزو اگر آپ کے پاس کوئی گواہی ہو تو گواہی دے سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اگر کسی کے پاس گواہی ہو تو گواہی دیجیے تاکہ بہن بھائیوں کا ایمان بڑھے، وہ مسیح میں اور مضبوط ہوتے جائیں۔ جی حاضر جماعت میں اگر کوئی بہن بھائی گواہی دینا چاہتا ہے، اس کے پاس گواہی ہے، اگر ہے تو وہ شیئر کر سکتا ہے۔
جی ہمارا پیارا بھائی سلامت ہمارے ساتھ ہے پاکستان رائے سے. جی بھائی سلامت جی، آپ کی طبیعت کیسی ہے بتائیے. سلامت بھائی اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں. ہالےلویا بہتر ہوں، پہلے سے بہتر ہوں. ہالےلویا پریز دا لارڈ عزیزو. یہ ہمارا محترم بھائی بڑی دیر سے بیڈ پیشنٹ تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہتر ہوں. ہالےلویا. بہتر نہیں، ہمیں بیسٹ چاہیے. آپ 100% چلیں یسوع مسیح کے نام سے. ظفر بھائی 100% چلے یسوع مسیح کے نام سے. عفت بیٹی 100% چلے یسوع مسیح کے نام سے. وہ تینوں بچے جو دیکھ نہیں سکتے اور جن کو انگلیاں نظر آئیں ان کی آنکھیں صاف ہو جائیں یسوع مسیح کے نام سے. ہالےلویا ہالےلویا. وہ جیکسن یسوع مسیح کے چلنا شروع کرے. جانی یسوع مسیح کے نام سے اس کی گونگی زبان کھل جائے. ہالےلویا. اس کے کان کھل جائیں تاکہ وہ سننا شروع کرے. یسوع مسیح کے ہمارا خداوند آج بھی معجزے کرتا ہے. وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، ہماری توقع سے زیادہ کام کر سکتا ہے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. ہالےلویا. تو عزیزو اس وقت میں فیس بک فیملی کو بائے بائے کرنے والا ہوں. تو جی پیارے بھائی. جی سر. سلام سب کو. سلام جی. سلام پاسٹر زاہد صاحب. جی کیسے طبیعت آپ ٹھیک ہے؟ ہالےلویا. جے ایم سی کی. جب بہن نے گیت کے لیے کہا تھا نا تو وہ میں اپنی ڈیوٹی پر دوسری سائڈ پر گیا ہوا تھا. جی 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 میں نے مائک آن کیا کرنا تھا لیکن نا وہ سگنل پرابلم ہو رہی تھی، نہیں آ رہی. اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. وہ مجھے پتہ چلا. میں گواہی دینا چاہتا ہوں ایک. جی جی ضرور. گھر کی گواہی ہے میرے بیٹے کی. تو فاضل صاحب اس طرح ہے کہ تقریباً 3 ماہ پہلے کی بات ہے. میرا بیٹا ہے چھوٹا، اس کی 11 سال عمر ہے. تو اس کا چھوٹا سا دانا بن گیا. تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ اس کی سرجری ہوگی، آپریٹ ہوگا اس کا. تو کہنے لگا کہ اس میں جو ہے وہ اس کے اندر بھی نا نالی میں وہ پیپ پڑ گئی ہے. اس کا نا ہم 3-4 دن کی دوائی دیں گے، اگر دوائی کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو پھر اس کا آپریشن کریں گے. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. ابھی وہ میڈیسن لے رہا تھا، پھر ہم کسی اور جگہ پر کسی اور سرجن کے پاس گئے. میں نے کہا چل جا کر کسی اور سرجن سے بھی چیک کرواتے ہیں. انہوں نے جب دیکھا تو اس میں تو ہلکی ہلکی بلیڈنگ ہو رہی تھی. تو وہ کہنے لگا کہ بچے کو نا آج ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں اور اس کو کل ٹیسٹ وغیرہ کر کے پرسوں آپریٹ کرتے ہیں. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. تو میں نے خداوند کے ذریعے میں یہ بات رکھی اور دعا کرنا شروع کر دی. خداوند سے کہا کہ خداوند تو معجزات کا خدا ہے. ہالےلویا. یار یہ سب کچھ کر سکتا ہے. آمین. اگر تو اس بچے کا علاج آپریٹ کے ذریعے ہونا ہے تو پھر بھی خداوند تیری مرضی پوری ہو. اس لیے میں محنت کرتا ہوں کہ صحیح تشخیص اور صحیح علاج ہو تاکہ کوئی کسی قسم کی کوئی کشیدگی نہ رہے، کوئی ایسا میں غلط فیصلہ نہ کر سکوں جو تیری طرف سے نہ ہو. میں خدا سے تیرا تو دے دیتا ہوں. پھر کیا ہوا کہ آپریٹ سے 2 دن بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا. آپریٹ سے 1 دن پہلے جو سرجن تھا وہ آیا، اس نے چیک کیا، وہ کہنے لگا ٹھیک ہم صبح بچے کا آپریشن کریں گے. پھر بھی میں نے خداوند سے یہی دعا کی کہ خداوند تیری مرضی پوری ہو، تو اپنا جلال ظاہر کر. اگر آپریشن کے لیے ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو آپریٹ کے لیے ٹھیک کر دے. اور اگر خداوند تو معجزہ کرنے کی قدرت، اگر تو خدا چاہتا ہے تو اپنی قدرت سے معجزہ کر. ہالےلویا. میں تیری محنت کرتا ہوں. اچھا کیا ہوا کہ جب صبح آپریٹ ہوا، آپریٹ سے پہلے انہوں نے کہا جی بچے کا نا ایک ٹیسٹ ٹھیک نہیں آ رہا، اگر وہ ٹیسٹ نہ ٹھیک ہوا تو اب ہم آپریٹ نہیں کریں گے. تھوڑا سا لیب بند ہونے میں تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا. تب جلدی سے اس کی ماما گئی، انہوں نے بلڈ دوبارہ دے کر ٹیسٹ وغیرہ کروایا اس کا. تو جب ٹیسٹ ہو کر دوبارہ واپس آیا تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ مبارک ہو، آپ کے بچے کا ٹیسٹ ہے وہ ٹھیک آیا ہے. ہالےلویا. آپریٹ، ہاں جی خدا ان کا شکر. پھر اگلے دن جب وہ آپریٹ کے اس کو لے کر جانے والے تھے، میں آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اپنے ایک دوست پاسٹر کو دعا میں کہا کہ پادری صاحب آپ دعا کریں، بچے کا آپریٹ ہے تو خداوند اپنے جلال کو ظاہر کرے. پھر جو میرے سینئر پاسٹر ہیں ان سے بھی میں نے کہا، انہوں نے بھی دعا کی. اور جب بچے کو آپریشن تھیٹر کے اندر لے کر جانے والے تھے، میں نے اپنا ہاتھ ایک طرف کھڑے ہو کر آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھایا اور خداوند سے دعا کر رہا تھا کہ خداوند وہ اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا، جس طرح خداوند تو چاہتا ہے اس طرح میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے. بیٹے کی جب باری آئی کہ گھنٹے ڈیڑھ بعد وہ سارے پیشنٹ وغیرہ لے کر چلے گئے سب کو. بے ہوشی والے ڈاکٹر نے بھی سارا اوکے کر دیا ہوا تھا. تو جب بیٹے کی باری آئی اندر، یعنی ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، بیٹے کو لے کر اندر آپریشن تھیٹر میں گئے. جا کر اس کو لٹا کر اس کا وہ جو بلڈ پریشر وغیرہ جو بھی سارا کچھ لگا کے، تو ڈاکٹر نے جب اس کی ہسٹری دیکھی کہنا ٹھیک ہے گلٹی ہے، اس کا آپریشن کرنا ہے. تو جب اس نے اس کا وہ جو کپڑا ٹا کر دیکھا تو گلٹی وہاں پر کوئی نہیں تھی. بچے پڑیا بھاگ گیا، تو بالکل ٹھیک ہے. ہالےلویا. ہالےلویا. پریز دا لارڈ. عزیزو ہالےلویا. خود چھوڑنے سرجن باہر خود چھوڑنے کے لیے آیا. ہالےلویا. لگا آپ کا بچہ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے،
अब वो मजाक कर रहा था, कहता है बच्चे भाग गए इधर से, तुझे तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही आ गया इधर। Hallelujah. वही सचिन एक दिन पहले कह रहा था कि इसका ऑपरेट होगा। तो Praise the खुदावंद जलाल Lord. का खुदा जो है हमारा यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है। Hallelujah. खुदा के कलाम में लिखा है, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। आमीन खुदावंद आमीन। ने मेरी जिंदगी आइए में बड़ा पाखरू के काम लिए किया। जोरदार ताली खुदा बजाएंगे। का शुक्र हो। पाखरू के लिए जोरदार ताली। Oh, praise the Lord. Glory Jesus, glory Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. और कोई बहन भाई जो गवाही देना चाहता है अजीज वो दे सकता है। जी सर, मैं भी एक गवाही देना चाहता हूँ। जी, जरूर। पहले बहन मरीम की आप एंटर कर लें गवाही। जी प्यारी बाजी, बोलिए बाजी जी। बाजी बस आज ना 9-10 बजे की बात है, काम कर रही थी, काम शुरू किया। माइक दे खोलो के बाजी बोलो जरा, माइक दे खोलो के ऊंची बोलो। आज के ना 10 बजे की बात है कि मीटिंग भी अटेंड की थी ना, तो मेरे पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे चक्कर आने शुरू हो गए। तो नाश्ता वाश्ता भी किया मैंने, तो मैं परेशान हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा भी शायद बीपी लो या ये पता नहीं क्या। तो उधर भी डॉक्टर थे, डॉक्टर कहते आपका तो बीपी बिल्कुल ठीक है, तो आप चक्कर क्यों आ रही है, ठीक है। मैं घर आ गई, फिर मैंने ना दुआ भी की, आपको भी मिस कर दी, तो शायद मैसेज भी मैंने आपको किया कि शायद पता नहीं क्या हो रहा है। फिर मैंने दुआ की, तो थोड़ी देर बाद खुदावंद का बड़ा फजल है, तो मैं खुद ही ठीक हो 2-4 इधर अपने भाई के घर भी इधर गई, तो मेरा पता नहीं चक्कर वक्कर सब कुछ ठीक हो गया। हालेलुया। तो मैं चक्कर भी ठीक हो गए और वक्कर भी ठीक हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदावंद बड़े बड़े काम कर सकता है। वो कब्रें खाली कर देता है, वो जनाजों को रोक देता है, वो कह ही देता तो हो जाता है। वो कहता अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। थैंक यू जीसस, तेरी माफक और फितर कुदरत के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आज भी यस्सु मेरा जोर है, यस्सु जो और कोई ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी बाजी जरूर जरूर बाजी। हालेलुया। जी भाई जॉर्ज कुछ कहना चाहते हैं। जी वेलकम सर, आप भी गवाही दीजिए। हाँ जी सर, मैं भी गवाही देना चाहता हूँ। गवाही एक नहीं बल्कि 2 हैं। नंबर 1 तो गवाही ये है कि कल मैंने परसों आपको से रिक्वेस्ट की थी कि सर थोड़ा सा इन्फेक्शन आया आंखों में, तो इसी वजह से कि गर्दा बहुत एक जगह पे बहुत ज्यादा था, ट्राली ट्रैक्टर जा रहे थे, उधर से मुझे गुजरना पड़ा। तो मैंने फिर वो एक किस्म की धुंसी बन गई, वो मट्टी गट्टे की वजह से मैंने फिर हेलमेट का जो शीशा था उसको ओपन करना पड़ा ताकि मुझे कुछ नजर आए कि मैं इधर से गुजरना है। तो उसकी वजह से सारा मट्टी गट्टा मेरी आंखों में पड़ गया, और आंखों में पड़ गया, तो उसकी वजह से मुझे कोई 5-6 दिन से थोड़ा इन्फेक्शन है। तो मैं ऐनक लगाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, ऐनक उतारता हूँ तो मुझे आंखों में पानी वो फील हो जाता था। तो जैसे आपने दुआ की, खुदा उनका शुक्र है, मैं कल से 100% ठीक हूँ। और अगर थोड़ी बहुत कमी है तो मेरा इत्मीनान है, मेरा ईमान है कि खुदावंद वो भी बिल्कुल क्लियर करने का हक रखता है। हालेलुया। मुझे शिफा दी है। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश नहीं होगा। हम ईमान लाने वालों में से हैं। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। जी दूसरी बात। जी सर। और सर दूसरी गवाही ये है कि कल मुझे सुबह के टाइम पे वो मैं सैर पे निकला था, एक दोस्त का फोन आया दूसरे से, तो उन्होंने बोला कि सर हम बहुत परेशान हैं, आप हमारे लिए दुआ करें। मैं क्या क्यों खैरियत हो? उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर किसी ने पर्चा करवा दिया है कि इन्होंने हमारी बेटी को गवाह करवाया है। तो हमें थानेदार ने सुबह 9 बजे बुलाया है और हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, आप हमारे लिए दुआ करें। मैंने बोला, फिर मैं उनको बताया है कि दुआ में कहा कि खुदावंद लोगों के कोई MPA MNA और बड़े ऊपर तक तल्लुकात होते हैं, ये बहुत नहायत गरीब लोग हैं, रुपए पैसा भी शार्ट है और ये इनके सोर्स भी नहीं है। तो खुदावंद इन लोगों ने ये
درخواست رکھی ہے تیرے بندہ کے سامنے، میں اسی درخواست کو تیرے آگے رکھتا ہوں۔ خدا تو ان کے لیے سورس، ایسے سورس مہیا کر کہ خدا یہ ایم این اے یا کسی اور کو اپروچ تو کر نہیں سکتے۔ خدا ایسا کر، ایسا کر، ایسا کر کہ یہ خود بھی دنگ رہ جائیں اور ان کے گرد و نواح والے بھی دنگ رہ جائیں۔ Praise the Lord. بھائی کو میں نے بولا بھائی آپ کو جب بلائے تو آپ نے پورے ایمان کے ساتھ مسیح ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ آپ نے وہ بات کرنی ہے جو آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے کسی کے کہنے پہ یہ نہیں کہنا کہ کوئی اگر آپ کو کہے تو آپ بولے آپ الٹا ان پہ کیس کر دیں، آپ ان کے لیے بڑھوتی کا کر دیں تاکہ وہ پھنس جائیں اور آپ آزاد ہوں۔ آپ نے سمپل وہ الفاظ بولنے ہیں جو آپ کے لیے مناسب ہوں اور اس میں 1% بھی جھوٹ نہ ہو۔ تو آمین۔ ان کا شکر ہے کہ آج صبح میں نے ان سے فون کر کے پوچھا، میں نے بولا رپورٹ بھی آئی تو میں نے بولا بھائی جی کیسے ہیں؟ انہوں نے بولا جی خدا ان کا شکر ہے۔ تو میں نے بولا شکر گزاری کا آپ بتائیں کہ کیا میٹر بنا ہے آپ کا؟ انہوں نے بولا جی تھانے دار نے ہمیں بلایا ہی نہیں ہے۔ ہالےلویا، Praise, hallelujah. Thank you, Jesus. اتنا کام کیا کہ انہوں نے بلایا ہی نہیں ہے۔ تو خدا نے آمین۔ اتنا بڑا کام کر دیا کہ ہم سوچ رہے تھے، وہ سوچ رہا تھا کہ میں ادھر جا کر کیا بولوں گا۔ میں نے بولا آپ نے کچھ نہیں بولنا، آپ کے اندر سے پاک روح بولے گا اور آپ کو بلائے، آپ نے صرف ایمان کی بات کرنی ہے، آپ نے کوئی لیفٹ رائٹ بات نہیں کی۔ ہالےلویا، اتنا مضبوط کیا اور خدا نے ان کے لیے ایسا کر دکھایا کہ معجزہ۔ انہوں نے بولا تھانے دار نے ہمیں اپنے پاس بلایا ہی نہیں۔ انہوں نے بولا آمین، شکر ہو خداوند کا، شکر ہو۔ یسوع مسیح کے لیے زوردار تعلیم، آل مسیح کے لیے زوردار تعلیم بھی جائیں گے جو ہر حالت میں۔ ہالےلویا، آمین، سب سے پہلے ہم شکر ادا آمین۔ ہم نے شکر ادا کیا خداوند کا کہ خداوند تو واقعی جس کا کوئی نہیں ہے اس کا تو ہے، اور جس کا تو ہے اسے کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آمین، آمین۔ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਕਮ ਮਕਾਨ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ दुख ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ न देंदा। आज तो जब हमारे मोहतरम पास्टर जी लीबिया के अंदर उनको अरेस्ट किया गया तो हम अदालत के अंदर खड़े होकर ये दुआ कर रहे थे उनके पहले कमरे में। तो हम कहते थे खुदावंद अदालतां तो तेरी खुश हो सैऊन पहाड़, शरीर ते विच कचहरी दे खलो न सकणगे। हालेलुया। वो घास की मानद, पत्तों की मानद उड़ जाते हैं, शरीर झूठ बोलता है लेकिन लोग खुदावंद के लोग सच्चाई पर चलते हुए, लिखा सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त अजीजों हम मिलकर दुआ करने वाले हैं अपने प्यारे भाई जॉर्ज साहब के लिए। खुदा का पाक रूह उनका जोर बन जाए और उनकी जो भी कमी कमजोरी है खोपड़ी से लेकर पांव तक यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। Every weakness, every disease from head to toe, I command you in the name of Lord Jesus Christ. Get out from the temple of Brother George. He is your child. He is your child. He is your child. We make him whole. Total body get healed in the name of Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus, for your blood, which was shed upon the cross, for our every disease, for our spiritual diseases, for our fleshly diseases. We declare victory on each and every member. I bless all Facebook family. I bless all WhatsApp family in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Let us recite Lord's Prayer, Azizo. खुदाम की सिखाई में दुआ में हिस्सा लीजिए। हालेलुया। जी प्यारी बेटी हिना आप दुआरबान में हिस्सा लें और हमारे मोहतरम प्यारे भाई हमें बरकत के कलम बाजी जी दुआ कर दी थी भाई वास्ते, भाई के लिए दुआ। वो पेट के पानी के लिए खास दुआ करनी थी। ओके बाजी जी, बाजी कर दिए, पूरे जिस्म के लिए कर दिए, पानी खत्म हो जाए पूरे जिस्म के लिए एक्स्ट्रा वाटर यीशु मसीह के नाम से जो पेट के अंदर महसूस किया जाता है खुश्क हो जाए। हालेलुया। आपने बहरे कुलज़म को हुक्म दिया और वो सूख गया। एक्स्ट्रा पानी खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। स्टॉप राइट नाउ। आमीन, आमीन। जी प्यारी बेटी हिना आप दुआरबानी में हिस्सा लीजिए और मोहतरम प्यारे भाई बरकत के कलमात देंगे। आमीन, आमीन।
اے ہمارے باپ خداوند یسوع مسیح، آپ جو آسمان پر ہیں، آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بات چاہت آئے، آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دیجیے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، آپ بھی ہماری قصور ہمیں معاف کیجیے، ہمیں آزمائش میں نہ لائیے بلکہ برائی سے بچائیے، کیونکہ بات چاہت، قدرت اور جلال اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ کی ہے، آمین۔ آمین کے نام سے آمین، ہالےلویا، پریز دا لارڈ، آمین کے نام سے آمین۔ آمین۔ ہالےلویا۔ جی ہمارے محترم بھائی جارج، برکت کے کلمات۔ ہالےلویا ہالےلویا، آمین کے نام سے آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، جو تینوں مل کر ایک ہیں، مسیح ہمارا زندہ خدا اور خداوند ہمیں برکت بخشے، مسیح بنی اسرائیل کا کرسٹس یعنی مسیح ہمیں برکت بخشے، آپ کا جلالی چہرہ ہم پر جلوہ گر رہے، آپ کا آسمان ہمارے لیے کھلا رہے، آسمان سے آسمانی برکات کثرت کے ساتھ اور اس کی طرح اور ان کے غیروں کی طرح مشاور ہوتی رہے۔ یقیناً برائی رحمت عمر بھر ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ اے عزیزو، ہماری روح بدن اور جان مسیح کے آنے تک پورے پورے کامل اور بے عیب محفوظ رہے۔ ہمارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ کرائسٹ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک جیزس۔ آمین 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 آمین، ہالےلویا 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 hallelujah. The grace of our Lord Jesus Christ be with all people. Amen. Amen.